بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مثل الجنة التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلك عقبى الذین اتقوا وعقبى الكافرین النار۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 97 سورہ رات آیت نمبر 35 کے بعد آیات مذکورہ کے اندر بشارت ہے برائے متقین اور برائے موحدین۔ جو لوگ اللہ کی توحید پر قائم ہے اور انبیاء کو مانتے ہیں، آخری نبی پر ایمان لائے، ان کے لیے بشارت کا ذکر ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی یعنی حال اس جنت کا، التی وعد المتقون جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے۔ مثل بمعنی حال کے اور صفت کے ہے، کیفیت کے ہے، یعنی وہ جنت جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا، اس کی صفت، اس کا حال، اس کی کیفیت۔ المتقون بمعنی الموحدون، جو موحدین ہے۔ تجری، وہ کیفیت یہ ہے کہ تجری جاری ہوتی ہے، من تحتہا اس کے نیچے سے، الانہار و نہریں، اکلھا دائمن اس کے میوے ہمیشہ ہیں، وظلھا اور اس کے سائے بھی، دائمن معنی ہمیشہ ہے۔ ظلھا مبتدا ہے، اس کی خبر محذوف ہے، دائمن پہلا دائمن اس پر دلیل ہے۔ اس کے میوے بھی ہمیشہ ہیں اور اس کے سائے بھی ہمیشہ ہیں، اور ظل سائے سے مراد خوشی اور آرام ہے۔ معنی یہ کہ جنت کے ہمیشہ خوشی ہوگی، ہمیشہ آرام ہوگا، اس کے میوے ہمیشہ ہوں گے، اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ المتقون معنی الموحدون۔ تلک عقبی الذین، یہ انجام ہے، الذین ان لوگوں کا، اتقوا جو شرک سے بچے۔ وعقبی الکافرین اور کافروں کا انجام، النار و آگ ہے، وہ دوزخ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب سے دلیل نقلی ہے، امم سابقہ سے۔ والذین وہ لوگ، آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی تورات جن کو دی، انجیل دی، زبور دی، یفرحون ان میں سے خوش ہوتے ہیں، بما اس کتاب پر بھی، انزل الیک جو اتاری گئی اے پیغمبر تیری طرف، یعنی قرآن پر بھی وہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ پہلی کتابوں کے اندر تورات میں قرآن کی بشارت موجود ہے، انجیل کے اندر، اور اب جب قرآن آ گیا تو اس پر وہ بڑے خوش ہیں اہل کتاب میں سے، جیسے کہ عبداللہ بن سلام ہو گئے اور اس کے ساتھی، اور اس طرح اہل کتاب عیسائیوں میں سے حضرت نجاشی اور اس کے ساتھی۔ یا آیت کا معنی ہے والذین، صحابہ اکرام مراد ہے وہ لوگ، آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی، صحابہ اکرام، تو یفرحون وہ خوش ہوتے ہیں، معنی اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس پر خوشی حاصل کرتے ہیں، بما اس کتاب پر، انزل الیک جو تیری طرف اتاری گئی ہے۔ ومن الاحزاب اور مخالف جماعتوں میں سے، احزاب جمع حزب کی معنی مخالف جماعتیں، اور مخالف جماعتوں میں سے من وہ ہے، ینکر بعضہ جو انکار کرتے ہیں اس کتاب کے بعض حصے سے، اور بعض سے مراد وہ توحید ہے، مسئلہ توحید کو نہیں مانتے۔ یہ جو آپ توحید کرتے ہیں تو اس کو چھوڑو، اور اس سے بڑے تنگ ہوتے ہیں۔ یہود تو کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسیٰ ابن اللہ کہتے تھے، تو ان کے اندر یہ شرک پایا جاتا تھا، اس لیے وہ مسئلہ توحید سے انکار کرتے تھے۔ قل سے جواب یہ ہے کہ انما امرت، مجھے تو حکم ہے، ان اعبد اللہ کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اور ولا اشرک بھی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ گویا کہ دو قسم کے احکام ہے، ایک اصول ہے اور ایک فروعات ہے۔ اصول میں جو پہلا مسئلہ ہے وہ مسئلہ توحید ہے، اور مسئلہ توحید تو مسلمات میں سے ہے، تمام ادیان کے اندر متفقہ مسئلہ ہے، اس سے آپ کیوں انکار کرتے ہیں؟ اور مجھے حکم ہے کہ میں تو اللہ ہی کی عبادت کروں گا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں گا، معنی یہ کہ میں توحید کا تو پابند ہوں۔ دوسرا مسئلہ نبوت کا ہے، تو اس کے بارے میں کہا الہی ادعو، میں خاص اللہ ہی کی طرف دعوت دوں گا، اور نبی کا کام ہے کہ وہ اللہ کی توحید اور وحدانیت کی طرف دعوت دینا،
یہ میری نبوت کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے، اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ یا الہی ادعو کا معنی یہ ہوگا کہ جب مسئلہ توحید ہے تو انہوں نے کہا کہ پھر مسئلہ آپ موحد بن کر رہ جائیے، ہم نہ چھیڑے، ہمیں کیوں آپ چھیڑتے ہیں اور ہم کو کیوں دعوت دیتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، الہی ادعو میں اس توحید کی طرف دعوت دوں گا اور اس دعوت سے میں رک نہیں سکتا، باز نہیں آ سکتا۔ تیسرا مسئلہ وہ قیامت کا مسئلہ ہے، تو اس کے بارے میں کہا وہ الہی معاب، خاص اللہ ہی کی طرف معاب میری واپسی ہے، مجھے واپس جانا اللہ کے پاس ہے۔ تو مسئلہ معاد جو ہے وہ بھی متفق علیہ ہے، مسئلہ توحید بھی متفق ہے اور مسئلہ نبوت بھی متفق علیہ ہے۔ اور اللہ کے پاس جانا ہے اس لیے دعوت نہ دی تو پھر اللہ کو جواب بھی دینا ہے، اس لیے دعوت ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ اصول کا تو یہ مسئلہ ہے کہ وہ متفق علیہ ہے، اور فروعات کی بات ہے تو فروعات میں ہر زمانے کے اعتبار سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور وہ میری شریعت مختلف ہے اور آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ احکام ابھی جو اس فروعات ہے وہ منسوخ ہو چکے ہیں، یا یہ ہے کہ وہ محرفات ہے ان میں تحریف ہو چکی ہے، وہ اصل احکام جو تورات کے ہیں جو انجیل کے وہ باقی نہیں رہے۔ وَكَذَلِكَ اسی طرح انزلناہ ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو حکماً فیصلہ عربین واضح، عربین کا لغوی معنی ہے ایک واضح فیصلہ ہے اور واضح احکام اس کے اندر موجود ہے، اس کے احکامات کے اوپر چلنا ضروری ہے اور یہ ایک حکم واضح ہے، اور آپ کے پاس ایسی واضح شریعت نہیں ہے بلکہ منسوخ ہو چکی ہے، یا احوا ہے یا خواہشات ہے یا محرفات ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اے پیغمبر اگر آپ نے پیروی کری احواءہم ان کی خواہشات کی، جو دین محرف ہے اور جو دین منسوخ ہے، بعد ما جاءک بعد اس کے کہ آ چکی ہے آپ کے پاس من العلم، علم توحید، یا آ چکا ہے آپ کے پاس علم قرآن وحی کا علم، تو ما لک من اللہ من ولی ولا واق، نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کے عذاب سے بچانے والا، من ولی کوئی اختیار مند مالک، کوئی دوست، ولا واق نہ بچانے والا۔ ولی اس دوست کو کہتے ہیں جو انسان کو بچائے، اور واقن جو دوست تو نہیں عام آدمی ہے لیکن وہ بھی مصیبت اور مشکلات سے بچائے، تو آپ کا دوست بھی نہیں ہوگا جو آپ کو اللہ کے عذاب سے بچائے گا اگر ان کے خواہشات کی آپ نے پیروی کی، اور نہ عام کوئی آدمی ہوگا جو آپ کو بچا سکے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ سے اعتراضات ہیں اور رسالت کے اوپر مسلسل شبہات ہے اور ان شبہات کے جوابات ہیں۔ پہلا شبہ یہ ہے کہ جب آپ رسول ہیں تو پھر آپ کی بیوی کیوں ہیں اور آپ کے بچے کیوں ہیں؟ تو رسولوں کے بیوی اور بچے تو نہیں ہوتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا یقیناً ہم نے بھیجا ہے رسولاً بہت سارے انبیاء من قبل کا آپ سے پہلے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا اور ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی بنائی، وَذُرِّيَّةً اور اولاد بھی تھی۔ تو معنی یہ ہے کہ آپ بھی رسول ہے، آپ سے پہلے انبیاء کی بیویاں اور بچے تھے تو آپ کے بھی بیوی اور بچے ہو سکتے ہیں، یہ تو بشریت کے لوازمات میں سے ہے۔ تفسیر قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جعلناہم بشراً، ہم نے ان کو بشر بنایا ہے، تو چونکہ ازواج بیوی اور بچے یہ بشریت کے لوازمات میں سے ہے تو لہٰذا معلوم ہوا کہ آپ بشر ہیں۔ دوسرا شبہ کیا کہ وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ سے اس کا جواب ہے جب آپ رسول ہے تو معجزہ لے آئے نا، ہم جو معجزہ مانگتے ہیں ہمارا مطلوبہ معجزہ۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ وما کان لرسول نہیں ہے، کسی رسول کے لیے جائز نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ ان یاتی بآیۃ کہ وہ لے آئے کوئی معجزہ، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر پر لا سکتا ہے، بغیر اذن کے بغیر اللہ کے حکم کے نہیں لا سکتا۔ معنی یہ کہ معجزہ میرے اختیار میں نہیں ہے اور معجزہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، میں تو صرف منذر ہوں، مبلغ ہوں، داعی ہوں۔ پھر سوال پیدا کیا کہ جب آپ معجزہ بھی نہیں لا سکتے اور آپ رسول بھی ہے تو ہم تو آپ سے انکار کرتے، آپ کو رسول نہیں مانتے، تو جو عذاب کی دھمکیاں دیتا ہے تو وہ عذاب لیا۔ تو جواب دیا کہ لکل اجل کتاب، ہر نیٹے کے لیے جو عذاب کا نیٹا ہے، جو ہلاکت کا نیٹا ہے، جو تباہی کا نیٹا ہے، اس کے لیے کتاب وقت مقرر ہے۔ کتاب بمعنی مکتوب کے ایک وقت ہے جو لکھا گیا ہے، اپنے مقرر وقت کے اوپر وہ عذاب آئے گا، تو وہ تو وقت ہے اس کے لیے مقرر ہے۔
پھر سوال انہوں نے کیا کہ جب عذاب کے لیے وقت مقرر ہے تو ہم پر پہلے سے لکھ دیا گیا ہے، کتاب ہے، مانا کہ عذاب تو لکھا گیا ہے، اب اگر ہم ایمان لائیں تو ہمارا ایمان تو مفید نہیں ہے۔ ایمان تو مفید تب ہوتا کہ عذاب نہ لکھا گیا ہوتا، اب عذاب لکھ دیا گیا ہے، ہمیں سزا ملے گی، ایمان لائیں تب بھی سزا ہوگی، نہ لائیں تب بھی سزا ہوگی، کیونکہ وہ کتاب تقدیر ہے اور تقدیر تو بدل نہیں سکتی۔ تو جواب دیا کہ یمحو اللہ، اللہ مٹا دیتا ہے، ما اس فیصلے کو یشاء جس کو اللہ چاہتا ہے، یعنی یہ تقدیری معلق ہے، تقدیری مبرم محکم نہیں ہے، جس تقدیر میں تبدیلی نہیں آ سکتی، بلکہ یہ ایسی تقدیر ہے جس میں تبدیلی آ سکتی ہے کہ تم نے اگر ایمان لیا ہے اور تم نے کفر اور شرک سے توبہ کی تو اس میں یہ لکھا ہوا کہ ان کو عذاب ختم کر دیا جائے گا، تمہارا عذاب معاف ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ اور اگر تم نے ایمان نہیں لائے، اس طرح کفر اور شرک میں رہے، تو پھر عذاب کو باقی رکھا جائے گا۔ تو یمحو اللہ، اللہ مٹائے گا اس فیصلے کو جو اللہ نے لکھا ہے، ما یشاء جس کو اللہ چاہتا ہے، بشرط توبہ، اگر توبہ کی تو اللہ اس کو مٹا دے گا، ایمان لے آئے۔ وَيُثْبِتُ، اور اللہ باقی رکھے گا، اگر توبہ نہ کی تو اسی سزا کو اللہ باقی رکھے گا۔ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَاب، اور اللہ ہی کے پاس ہے اصل الکتاب، جس لوح محفوظ، اس میں تمام فیصلے لکھے گئے، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، وہ کسی کے علم میں نہیں ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ما یشاء جس کے چاہتا ہے، اور ویثبت، اور نیکیوں کو باقی رکھتا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے کہ کسی نے گناہ کیے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ویثبت، اور حسنات کو اور نیکیوں کو باقی رکھتا ہے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ یمحو اللہ، اللہ ہلاک کرتا ہے، ما یشاء جس کو چاہتا ہے، اور ویثبت، اللہ باقی رکھتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے تو اس کو باقی رکھتا ہے، مانا ہلاک نہیں کرتا، اور کسی کو چاہے تو ہلاک کر کے ختم کر دیتا ہے۔ اور چوتھا معنی اس کے اندر یہ ہے کہ یمحو اللہ، اللہ مٹا دیتا ہے ان احکام کو، ما یشاء جس کو چاہتا ہے، بعض احکام کو اللہ منسوخ کر دیتا ہے، ویثبت، اور باقی رکھتا ہے بعض احکام کو، اللہ ان احکام کو نہیں مٹاتا۔ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَاب، اور اللہ ہی کے پاس ہے ام الکتاب، لوح محفوظ، مانا اصل الکتاب، تمام کتابوں کی جو اصل ہے اور بنیاد ہے اور جو ماں کی حیثیت رکھتی ہے، مانا لوح محفوظ۔